بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اس رمضان میں بھی مختلف جگہوں پر دینی بات سنائی گئی، تو وہاں پر ایک مضمون عرض کیا گیا کہ دیکھو بھئی قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان پر قرآن پر ایمان لانا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ 5 حق ہیں یہ اصل میں، اور بعض وقت 3 بیان کیے جاتے ہیں اس میں سے: قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، اور شروع آخر میں ایک اور حق بھی ہے، ایک کہ قرآن پر ایمان لانا، اور آخر میں یہ بھی ہے کہ قرآن کے پیغام کو خدا کے بندوں تک پہنچانا۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ لیکن قرآن پر عمل کرنے کا جو حق ہے، عملی طور پر وہ سب سے مقدم ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے مقدم ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا اور قرآن سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے، تب بھی اگر اس کو معتبر لوگوں کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ قرآن میں یہ حکم ہے، تو اسے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں ہے نماز فرض ہے، نماز پڑھو، قرآن میں ہے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو، قرآن میں فلاں حکم ہے، فلاں حکم ہے۔ کوئی بھی معتبر قابل اعتماد آدمی بتائے تو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی نہیں، ابھی میں قرآن صحیح پڑھنا سیکھوں گا، قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا کروں گا۔ جب قرآن صحیح پڑھنا آ جائے گا، جب قرآن سمجھنے آنے لگے گا مجھے، اور اس کے بعد مجھے معلوم ہوگا کہ نماز فرض ہے تو نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کروں گا، یہ نہیں کہہ سکتا آدمی۔ ٹھیک ہے، پڑھنا سیکھو، سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو، لیکن اب جب مستند اور معتبر ذرائع سے تم کو معلوم ہو گیا کہ قرآن میں نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھنا ہے، قرآن میں روزے کا حکم ہے تو روزہ رکھنا ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اسی طرح قرآن کے تمام احکام کا معاملہ ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کے اندر جو بہت بڑی کمی پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے منصوص احکام، منصوص کا مطلب جو واضح طور پر قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، قرآن میں وہ احکام بھی ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں، اور کسی درجے میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، قرآن کی مجلسیں بھی منعقد ہو رہی ہیں، مگر قرآن پر عمل کا جب نمبر آ رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی سماعت کرنے والے، تراویح میں، جلسوں میں، مختلف موقعوں پر اس کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرنے والے، اور قرآن کی مجلسیں منعقد کرنے والے، لیکن جب قرآن پر عمل کی بات آتی ہے تو قرآن کے جو واضح احکام ہیں ان پر عمل سے بھی ہم روگردانی اختیار کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، منہ پھیر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، عمل نہیں کرنا چاہتے ان پر۔ یہ بہت بڑی کمی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سک رہے ہیں۔ قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا ایک طریقہ زبان اور قلم سے پہنچانے کا ہے، اور ایک طریقہ عمل اور کردار سے پہنچانے کا ہے۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن۔ وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے، انسان کا کردار جو کام کرتا ہے، وہ تحریر اور تقریر سے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان کو اپنے کردار سے اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے، لیکن مسلمان جب قرآن کے واضح احکام کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ اسلام کا نمائندہ کیسے بنے گا؟ اس کے کردار سے اسلام کا پیغام دوسروں تک کیسے پہنچے گا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ملک میں ایک بحث ہوئی حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے بیان پر۔ اب اس پر بحث میں ہمیں نہیں جانا ہے، بات اصل میں بس اتنی سی تھی کہ مولانا نے بس اتنی بات تو ضرور ہوئی کہ مولانا نے ہمارے ملک میں بہت سے لوگ کچھ عرصے سے بار بار کہہ رہے تھے کہ گھر واپسی اختیار کرنا چاہیے، یعنی ہم لوگ پیڑھیوں سے، نسلوں سے الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارے باپ دادا نے اسلام کو اپنے دل سے قبول کیا، لیکن کچھ لوگ یہ رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ زبردستی اسلام قبول کرایا گیا تھا، لہٰذا گھر واپسی اختیار کر لو بھائی، آ جاؤ۔ تو مولانا نے ان کی ساری باتوں سے چاہے کسی کو اتفاق ہو نہ ہو، مگر مولانا نے یہ میسج دیا ان لوگوں کو کہ بھائی ہم تو گھر ہی پہ ہیں،
آپ آنا چاہیں واپس تشریف لے آئیں، نہ آنا چاہیں مرضی ہے، زبردستی کچھ نہیں۔ مگر ہم گھر سے باہر نہیں ہیں، ہم تو گھر ہی پہ ہیں۔ پہلا انسان جس عقیدے پر تھا اسی عقیدے پر ہے۔ پہلا انسان کوئی بھی ہو، وہ جو کوئی بھی ہو، اگر پہلا انسان جس دین کے اوپر تھا اسی دین کے اوپر ہم آئے۔ جو پہلے انسان کا دین تھا وہی ہمارا دین ہے، تو گھر واپسی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات بہت ہی اہم بات تھی، لیکن بہرحال ہمیں اس موضوع پہ نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن اس موضوع پر جب گفتگو ہوئی اور مختلف چینلوں پر مختلف لوگوں نے انٹرویو دیے، کچھ سنجیدہ باتیں بھی تھیں اور زیادہ تر تو غیر سنجیدہ۔ آج کل تو یہ جب سے یہ نکلا ہے ہر کسی کو بکواس کرنے کا موقع مل جائے، جو چاہے چیخے چلائے بکے بکواس کر رہے ہوں، مگر کچھ لوگ سنجیدہ بات بھی کرتے ہیں۔ تو ایک ہندو مذہبی رہنما کا انٹرویو بچوں نے مجھے بھیجا تھا، تو میں ایک مرتبہ سفر کے دوران میں نے اسے سنا، تو انہوں نے سنجیدہ بات کی، اچھی بات کی۔ اس میں سے جو چیز ہمارے لیے ہے وہ میں اس وقت سنانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ انہوں نے مولانا کے متعلق بھی کوئی نامناسب گفتگو نہیں کی، مولانا پر بھی کوئی انہوں نے ایسا پلٹا کے ناشائستہ ریمارک نہیں کیے انہوں نے۔ البتہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم داعی ہیں، تو مسلمانوں کو پہلے اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر آپ کی بستیوں میں جہالت ہو تو کوئی کیسے یقین کرے گا کہ آپ کا مذہب علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب امن و عاشقی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، لیکن خود مسلمانوں کی بستیوں میں کرائم ہو، جرائم ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، قتل و غارت گری ہو، تو پھر کوئی کیسے یقین کرے گا کہ مسلمانوں کے دین میں امن و عاشقی اور اچھے اخلاق کا حکم دیا گیا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں صفائی ستھرائی کا حکم دیا گیا ہے، پاکی اور صفائی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب خود مسلمانوں کی بستیاں وہ صفائی ستھرائی ان کے اندر نہ ہو بلکہ ان کے اندر گندگی ہو، تو کوئی کیسے یقین کرے گا کہ آپ کا مذہب صفائی ستھرائی کی، پاکی اور طہارت کی تعلیم دیتا ہے؟ کوئی کیسے یقین کرے گا؟ تو بات تو صحیح ہے بھائی، بات تو قبول کرنا چاہیے، صحیح بات کو قبول کرنا چاہیے۔ تو مسلمان کو قرآن کا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پہ بیانات اور تقریر سے کام نہیں بنے گا، خالی قرآن کا کردار مسلمان کو پیش کرنا ہے، مگر ہم لوگوں کے اندر قرآن کے بنیادی احکام نہیں، وہ کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ کردار پیدا کرنا۔ بہت سارے احکام ہیں قرآن کے، قرآن نے ہمیں جو عملی زندگی میں، حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے بھی ہم اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین جو پھیلا ہے زیادہ تر وہ دو گروہوں اور دو طبقوں سے پھیلا ہے۔ وہ دو گروہ اور طبقے کون سے تھے؟ ایک تاجروں کی جماعت اور گروہ تھا، اور ایک اولیاء اللہ کا طبقہ تھا۔ ان دونوں سے دین زیادہ پھیلا ہے، دین زیادہ تر جو پھیلا ہے وہ ان دونوں سے پھیلا ہے۔ کیوں پھیلا ان دونوں سے؟ اس لیے کہ تاجروں نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا انسانوں کے سامنے جس کو معاملات کہتے ہیں۔ دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے نا، یہ سارے کوئی جماعت بنا کے نہیں گئے تھے۔ صحابہ کبھی تو غزوات کے لیے نکلے اور کبھی تجارت کے لیے نکلے، زیادہ تھا، لیکن جس حیثیت سے بھی نکلے وہ داعی تھے۔ داعی اپنے عمل سے تھے، اپنے کردار سے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ جہاد میں نکلے، تو جہاد میں نکلے تو غازی بن کے نکلے، سپاہی بن کے نکلے۔ ایک سپاہی کی حیثیت سے انہوں نے دوسرے ملک میں قدم رکھا۔ کیوں رکھا وہ ایک تفصیل ہے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غلط کام تھا، انہوں نے ظلم کے خاتمے کے لیے کیا۔ بہت سی جگہوں پر صحابہ نے اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین نے، مسلمانوں کے لشکر نے اس لیے حملہ کیا کہ وہاں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت رباعی بن عامر جب پہنچے ہیں ایران، اور ایران جو ہے، روم اور ایران اس زمانے میں یہ دو سپر پاور طاقتیں تھیں۔ جیسے آج ہم لوگ بولتے ہیں نا امریکہ کی ترقی ایسی ہے، اور رشیا میں ایسا ہے، اور چائنا میں ایسا ہے، تو اس وقت یوں سمجھیے کہ ایران ایک ایسی سلطنت تھی جس میں گویا سونے کا دریا بہہ رہا، وہاں کا شاہی طبقہ سونے میں ڈوبا ہوا تھا، مال دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور
نخوت اور کبر کے لیے، تکبر اور گھمنڈ کے لیے جو کچھ اسباب چاہیے وہ ان کے پاس بھرپور موجود تھے۔ جو رستم تھا سپہ سالار، جس سے لڑائی درپیش تھی، تو اس نے اپنا دربار سجایا تھا، بہت عالیشان دربار سجایا تاکہ وہ مسلمانوں کا جب وفد پہنچے تو ان کو مرعوب کرے۔ لیکن حضرت رباعی بن عامر پہنچے تو حضرت رباعی بن عامر کے بدن پہ کپڑے بھی شاندار نہیں تھے، بالکل سیدھے سادھے کپڑے تھے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت قیمتی اور عالیشان نہیں تھے، ٹوٹے ہوئے ہتھیار ان کے پاس تھے، بھالا تھا، تلوار تھی، مگر بالکل سادہ قسم کی۔ مگر جب دربار میں پہنچے، اور اس نے دربار خاص طور پہ اس لیے سجایا تھا تاکہ مسلمانوں کو مرعوب کرے، لیکن حضرت ربیعہ ابن عامر پہنچے تو اپنے بھالے اس کے تکیوں پہ چباتے ہوئے آگے بڑھے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رستم نے کہا کہ دیکھو تم عرب سے نکل کے یہاں کیوں آئے ہو، کیا لینے کے لیے آئے ہو یہاں پہ؟ تمہیں اگر مال چاہیے تو بتاؤ، ہم تمہیں مال دیتے ہیں، لے کے جاؤ مال، کیونکہ عرب میں تمہارے پاس مال نہیں ہے، فقر ہے، تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، تو ہم تمہیں سونے چاندی کے ڈھیر دینے کے لیے تیار ہیں، یہ سونے چاندی کے ڈھیر لے کے جاؤ۔ حضرت ربیعہ ابن عامر نے کہا ہم سونے چاندی کے ڈھیر لینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حضرت ربیعہ ابن عامر نے کہا اللہ بتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخرہ۔ ہم آئے نہیں ہیں، ہم کو رب نے بھیجا ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، سونے چاندی کے ڈھیروں پہ قبضہ کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہم سونا چاندی لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ خدا کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے خدا کی بندگی میں داخل کر دیں۔ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے اندر داخل کر دیں، اس لیے آئے ہیں۔ تو وہ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ سونا چاندی لوٹ کے لائیں، زمینوں پہ قبضے کریں، اپنی حکمرانی کا سکہ جمائیں، وہ تو اس لیے نکلتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، لیکن جبر نہیں تھا، کسی پہ زبردستی نہیں تھی، پیش کیا جاتا تھا ان کے سامنے، جو قبول کرنا چاہے قبول کرے، نہ قبول کرنا چاہے نہ قبول کرے، زبردستی نہیں، مگر اللہ کا پیغام سنایا جاتا تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کمزوروں کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے، تو مسلمانوں نے ان کو اس غلامی سے نکالا، ان کو آزاد کیا ہے ان غلامیوں سے۔ دنیا میں جو غلامی کا سسٹم تھا، اسلام پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں بھی غلامی کا سسٹم تھا۔ ابھی بھی بہت سے ملحد، دہریے، پاگل وہ سوشل میڈیا پہ بھی لگے ہوئے رہتے ہیں۔ بھائی بے شک اسلام جب آیا تو اسلام میں غلامی کا نظام تھا، اور اس غلامی کے نظام کو یکسر نہیں ختم کیا جا سکتا تھا، مگر اس غلامی کے نظام کو ختم کرنے کا صحرا بھی اگر کسی کے سر ہے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے سر ہے، کیونکہ اسلام نے حکم دیا کہ بھائی روزہ توڑ دو تو کفارے میں غلام آزاد کرو، قسم ٹوٹ جائے غلام آزاد کرو، فلاں کام ہو جائے غلام آزاد کرو، نیکی کا کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، فک رقبہ، غلام آزاد کرو۔ اسلام نے غلام آزاد کرنے کی اتنی ترغیب دی کہ وہ جو صدیوں سے غلامی کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے، وہ غلامی کے شکنجے سے بھی نکلے، اور دنیا میں بڑے بڑے مقامات اور مناصب انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ تو بہرحال وہ آتے تھے اور پھر وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور لوگوں کو اس ظلم و ستم سے نکالتے تھے۔ تو حضرت ربیعہ ابن عامر نے کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف لائیں، اور وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ادیان دین کی جمع ہے، دین کے معنی طریقے زندگی کے ہیں۔ جیسے اس وقت کی دنیا میں ازم ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، تو یہ ازم جو ہے یہ ہے ادیان۔ تو حضرت ربیعہ ابن عامر نے کہا کہ یہ جو دنیا میں مختلف ازم ہیں، سسٹم ہیں، زندگی کے طریقے ہیں، یہ سب وہ ہیں جن سے انسانیت پریشانی میں مبتلا ہے، ظلم ہو رہا ہے انسانوں پر،
ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو ان جو مختلف ادیان اور ازم ہیں اور جو لوگوں کے لیے ظلم کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اس ظلم سے نکال کر الی عدل الاسلام، اسلام کے عدل کی چھاؤں میں لے آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں۔ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جائیں ان کو، اس لیے آئے ہیں۔ مسلمان آئے اس دنیا میں، آج جو کائنات مسخر ہے، جیسے آج عیسائی سائنس میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، آج عیسائی سائنس میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو یہ عیسائی اگر اپنے مذہب پہ عمل پیرا رہتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا آج، جتنی ترقیات ہیں۔ یہ اسلام ذریعہ بنا ہے اس کا، اسلام، اور اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں عیسائیوں میں سائنس سیکھنا جرم تھا، جرم۔ تو بہرحال جو دنیا آخرت کی وسعتیں ہیں، ان وسعتوں کا راستہ اسلام نے کھولا ہے۔ تو صحابہ کرام سپاہی بن کے گئے، مگر جہاں گئے دنیا میں سپاہی لاتے ہیں، آج بھی دیکھ لو آپ، جہاں پر فوجوں کا غلبہ ہوتا ہے وہاں عصمت ریزی ہوتی ہے، عزت و آبرو پہ حملے کیے جاتے ہیں، وہاں مال لوٹا جاتا ہے، وہاں کمزوروں کو دبایا جاتا ہے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کا لشکر جہاں کہیں زیادہ تھا وہ عدل اور انصاف کا علم بلند کرتا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر آبرو ریزی اور کسی کو بے عزت کرنا تو دور کی بات ہے، نامحرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، نامحرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ ان کا وہ کردار ایسا تھا کہ اس کردار کو دیکھ کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ بہت سے لوگ آتے تھے اس زمانے میں، راجا مہاراجاؤں کا دور تھا، بادشاہوں کا دور تھا، حملے کرتے تھے، اور جب فتح اور کامیابی ملتی تھی تو لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ مگر یہ ایک عجیب لشکر ہوتا تھا کہ یہ کسی علاقے کو فتح کرتا تو وہاں لوگوں کی عزت محفوظ رہتی، آبرو محفوظ رہتی، مال محفوظ رہتا، جان محفوظ رہتی، ناحق کسی کی جان نہیں لی جاتی تھی، ناحق کسی پر زیادتی نہیں کی جاتی تھی، اور عدل و انصاف کو قائم کر دیا جاتا تھا، تو لوگ اس کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو صحابہ کبھی گئے تو اس طرح سے گئے، اور اسی طرح صحابہ گئے تو تاجر بن کے گئے، تجارت کے لیے گئے۔ تجارت انہوں نے کیسی کی؟ ایسی تجارت کی کہ ان کی سچائی، دیانت، امانت، اس کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو حضرت قاری صاحب فرماتے تھے کہ دین جو پھیلا وہ تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے زیادہ، اور اولیاء اللہ کے ذریعے سے پھیلا۔ اولیاء اللہ نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو اخلاق کہتے ہیں، اخلاق کا شعبہ پیش کیا۔ اس ملک میں اب آج بھی لوگ تاریخ کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح جو اولیاء اللہ تھے، ان کی خانقاہیں تھیں، ان کے لنگر تھے، انہوں نے اس ملک میں جہاں چھوت چھات تھی، اونچ نیچ کا نظام تھا، انسان انسان میں فرق تھے، انہوں نے ایسے اخلاق پیش کیے کہ سارے انسان ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، چھوٹا بڑا کوئی فرق نہیں ہے، غریب امیر کا فرق نہیں ہے۔ انہوں نے اسلامی اخلاق کا نمونہ پیش کیا، اس اخلاق کے نمونے کو پیش کرنے کی وجہ سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو خالی عبادتوں سے نہیں ہوگا کام، اور خالی تقریروں سے، بیانوں سے نہیں ہوگا کام، اور خالی کتابوں اور لٹریچروں سے نہیں ہوگا کام، کام اصل ہوگا اخلاق اور کردار سے۔ اب معاملات اور معاشرت کی لائن سے قرآن کے چند احکام پہ ہم نظر ڈالیں، مختصر کرنے کی کوشش کریں گے ہم بات کو، مگر بعض وجوہات سے بات پھیل گئی۔ معاملات اور اخلاق، معاشرت، اس اعتبار سے ہم قرآن کے جو بنیادی احکام ہیں ہم ان کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمارا کردار جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے مختلف ہے۔ اسلامی تعلیمات کچھ کہہ رہی ہیں، ہمارا کردار کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کی آزادی کے عنوان پہ ہے، عورتوں کے حقوق کے نام پہ ہے، اور اس نام پہ ان دجالی اور طاغوتی طاقتوں نے ایسا فتنہ پیدا کیا ہے کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کے نام پر سب سے زیادہ عورت کو بے عزت اور عورت کو تکلیف اور مشقت میں مبتلا کیا گیا۔ مگر ہم مسلمانوں کا بھی قصور یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے
جو حقوق اللہ نے عورت کے رکھے تھے، مسلمانوں نے وہ حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ یہاں ایک توازن تھا، ایک بیلنس تھا۔ بے شک عورت گھر کے نظام میں جیسے آفس کا نظام ہوتا ہے، آفس کے نظام میں ہر کوئی باس نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہو، اگر آفس میں یہ کہا جائے کہ بھئی سارے لوگ برابر ہیں لہذا ہر کوئی باس ہے، تو آفس کا کام ہوگا؟ کوئی آئی ٹی میں ہو، کسی گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو، کسی بھی لائن میں ہو، کسی آفس میں کیا کام ہو سکتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ بھئی سارے لوگ برابر ہیں؟ تو ایسا تو کام نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی سسٹم چلایا جائے اس کے اندر ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک باس ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، اور اس کو بڑائی حاصل ہوتی ہے، اور اس کی بہت سی باتوں کو بے چوں و چرا ماننا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام صحیح ڈھنگ سے ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی پورے معاشرے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے گھر۔ سارا سماج جو بنتا ہے یا بگڑتا ہے وہ گھر سے بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فیملی سسٹم میں مرد کو اللہ نے قوام بنایا، مگر ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو علل اطلاق حق دے دیے ہوں، بیویوں کو مارو پیٹو، پیسہ بھی لے لو، ان کا نوکری کراؤ، تنخواہ لے لو، مہر دو وہ بھی چھین لو، جہیز کے نام پہ بھی وصول کرو، بچے اپنے پیدا کرو، سسرال والوں سے پیسہ وصول کرو، ڈیلیوری کا، جھولے کا، کھلونوں کا۔ یہ مسلمان بدنام کیا انہوں نے اسلام کو۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا، اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا مرد قوام ہے، جیسے آفس میں باس ہوتا ہے ویسے اس فیملی سسٹم میں اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا، اور عورت اس کے ماتحت ہے، اور عورت کو شوہر کی بات ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی عظمت کا خیال رکھنا ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر۔ مگر دوسری طرف اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مرد جو ہے جو چاہے زیادتی کرے، عورت کا مال میراث کھا جائے، شادی کے موقع پہ عورت سے ہی وصول کرے، بچوں کی ڈیلیوری میں بھی ان سے ہی وصول کرے، مہر بھی لے کے خود ہی کھا جائے، نوکری کرائے وہ بھی تنخواہ رکھ لے، بیوی کو اس کی اجازت نہ دے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرے، اپنے باپ کی خدمت کرے۔ کس نے بتایا؟ کس نے کہا بھائی؟ یہ ظلم، جیسے چوروں نے ڈکیتوں نے چوری ڈکیتی کی ویسے ہم نے ظلم کیے، ہمارے یہ ظلم چوروں اور ڈاکوؤں کے ظلم سے کم نہیں ہے۔ اگر ہماری بیوی کا مال ہے اور بیوی اپنے باپ کو دینا چاہتی ہے اور ہم نے نہیں دینے دیا، بیوی کا اپنا مال ہے اور بیوی اپنے بھائی کو دینا چاہتی ہے اور اس کو ضرورت مند ہے اور ہم نے اسے دینے نہیں دیا، تو ہم نے وہی کام کیا جو چور اور ڈاکو کرتے ہیں، وہی کام کیا۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں دین کیا ہے، خالی بس نمازیں پڑھ لو تو دین ہے، اس میں دین نہیں ہے۔ ہم نے بھی صحیح اسلامی نمونہ نہیں پیش کیا، آج اس کے برے نتیجے خود ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے سامنے۔ اب شادی ہے، شادی کے معاملے میں یہ تو میرا موضوع بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اور کچھ دنوں پہلے بھی میں نے بار بار عرض کیا کہ شادی میں سب سے اہم اور بنیادی سنت یہ ہے کہ خرچ کی پوری ذمہ داری مرد پر ہے، یہ سب سے اہم سنت ہے۔ مگر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سنتیں بہت یاد ہیں، جمعہ کی سنت یاد ہے، مسجد کی سنت یاد ہے، مولانا کا بیان یاد ہے، پیر صاحب امیر صاحب کی دعا یاد ہے، مگر جو اصل سنت ہے وہی یاد نہیں، وہ یاد نہیں ہے۔ بلکہ اس میں الٹے ہیں، بہت سے اچھے اچھے دیندار لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کا تو بڑا اہتمام، مسجد کا بڑا اہتمام، بیان کا بڑا اہتمام، اور پھر اگر کوئی میرے جیسا پوچھے تو بولے نہیں مولانا ہم لوگ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے، مگر اتنے بدتر ہوتے ہیں بعض وقت کے ڈیمانڈ کرنے والوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، بغیر ڈیمانڈ کے اتنا نچوڑ لیتے ہیں کہ بعض وقت ڈیمانڈ کرنے والے بھی غنیمت رہتے ہیں اس سے۔ ان لوگوں کا تو کچھ معلوم رہتا، فگر اتنا ہے بھائی 5 لاکھ دے کے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، 10 لاکھ میں چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں، وہ بولتے کچھ بھی نہیں مگر سامنے والے کو اتنا نچوڑ لیتے، اور ان کا پستول ایسا سائلنسر والا ہے آواز ہی نہیں آتی، سامنے والا مر جاتا مگر آواز ہی نہیں آتی، پھر بھی بڑے دیندار ہوتے، پورا وصول کر لیتے، خالی اشاروں میں وصول کر لیتے، شادی خانہ کیسا ہونا، کھانا کیسا ہونا، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، خالی اتنا بتا دیے تو بس ہے، بس۔ پھر بیانات دیکھے تو مولانا کو بلاؤ، حضرت کو بلاؤ، پیر صاحب کو بلاؤ، امیر صاحب کو بلاؤ، سب دینداروں کے دھوکے ہیں۔
اچھا کہاں ہے بھائی یہ کہ یہ سب سے اہم سنت ہے؟ تو میں آیات قرآنی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں پر اللہ نے رشتوں کا اور نکاح کا تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ فرمایا کہ دیکھو یہ رشتے حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی جن عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو نکاح کر سکتے ہو، لیکن کیسے نکاح کرو گے؟ اللہ کے کلام کا ایک ایک لفظ اہم ہے، ایک ایک حرف اہم ہے، بے فائدہ اور یوں ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اس کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال کیا گیا اس طریقے سے کہ تم ان عورتوں کو حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے۔ اگر یہ مال خرچ کرنا صرف علامتی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں اس سے اہتمام سے ذکر فرماتے اس کا؟ ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مالوں کے ذریعے سے، مال تمہیں خرچ کرنا ہے، مال خرچ کر کے تمہیں عورت کو اپنے نکاح میں لینا ہے۔ اور جہاں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد کو اللہ نے باس بنایا ہے، مرد کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، قوام بنایا ہے، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مرد کو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ مرد اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ عورت کو جو مہر دیا جائے وہ مہر اچھا ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے میں بھی بہت کم ہے، اور مہر کے معیار کو بھی کچھ مناسب کرنے کی ضرورت ہے۔ عربوں میں بہت مہنگا ہے اور اس سے بھی کچھ نقصانات ہیں، لیکن یہ ہے کہ بالکل برائے نام ہو جائے یہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، سیرت میں ہم آپ پڑھتے سنتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا، ایک انصاری صحابی کا گھر لیا گیا تھا، اور مہر کے لیے حضور نے پوچھا تو حضرت علی نے بتا دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے مہر دینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زرہ تھی تمہارے پاس کہاں ہے؟ اور عرض کیا وہ تو ہے، جاؤ اس کو بھیجو، اس سے بیچ کے لا کے دو۔ تو زرہ بیچ کے لا کے مہر دیے، مگر کتنا مہر تھا معلوم ہے آپ کو؟ 500 درہم کا جو مہر تھا۔ آج چاندی کی قیمت، سونے چاندی میں اتنا ڈفرینس تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں، اس ڈفرینس کے باوجود اس وقت ابھی میں نے معلوم کیا تو ابھی اس وقت چاندی، اس چاندی کی جو قیمت ہے وہ 1,60,000 روپے کے آس پاس بن رہی ہے، باوجود اس کے کہ حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آدھا مہر دے سکے نقد، اور یہ ڈفرینس اگر نکالے تو لاکھوں میں چلے جاتا۔ سونے چاندی میں جو ڈفرینس ہے اس زمانے میں اتنا نہیں تھا ڈفرینس، اور آج اس وقت کی قیمت میں بھی 1,60,000 روپے ہے تقریباً۔ تو بہرحال مہر تھا۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ خیال کیا کہ یہ مہر کے مطالبے زیادہ ہو رہے ہیں تو لہٰذا کچھ لمٹ مقرر کی جائے، اور اس کا اظہار کیا حضرت عمر نے۔ ایک عورت نے حضرت عمر سے مجلس میں پوچھ لیا کہ عمر، معلوم ہوا کہ آپ عورتوں کے مہر کی کچھ لمٹ مقرر کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہم غور کر رہے ہیں۔ حضرت اس عورت نے کہا کہ عمر آپ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم نے ان عورتوں کو ڈھیر سارا مال دیا ہو تو بھی واپس نہیں لے سکتے تم۔ تو اللہ نے ڈھیر کا ذکر کر رہے ہیں، آپ لمٹ کون مقرر کرنے والے؟ حضرت عمر نے کہا کہ عورت سچ کہہ رہی ہے کہ، اور اس کی بات صحیح ہے۔ حضرت عمر نے اپنا فیصلہ روک لیا۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اگر تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے تو تم دیگر عورتوں سے نکاح کرو۔ اس کا کیا جوڑ ہے بھائی؟ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے تو دیگر عورتوں سے نکاح کر لو، یہ دونوں چیزوں میں جوڑ کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مہر چونکہ اچھا دینا پڑتا تھا، آج بھی عربوں میں مہر اچھا ہے، تگڑا ہے، اور شرماتے نہیں ہیں، ڈٹ کے وصول کرتے ہیں، ایڈوانس دینا پڑتا ہے، ادھار نہیں رہتا ہے۔ تو اس وقت بھی ویسی تھا۔ تو بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ کوئی یتیم لڑکی ہوتی اور اس کا کوئی مضبوط ولی نہ ہوتا اور خود ان کی زیر نگرانی ہوتی تو اس سے کم مہر پر شادی کر لیتے تھے، کم مہر پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی یہ دیکھ کر کہ بھائی اس کا کوئی مضبوط ولی نہیں ہے، کم مہر پہ شادی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، تم اس طرح سے حق تلفی نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو تم بجائے یتیم لڑکی سے کرنے کے جاؤ دوسری جگہ کرو، دوسری جگہ کرو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ انسان مر جائے
اور مہر باقی ہو تو مہر قرض ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں والد صاحب کا انتقال ہو گیا مہر نہیں دیا تھا, ہم لوگ بچے ادا کر دیں. میں پوچھتا ہوں مال چھوڑ کے مرے نہیں مرے؟ مال چھوڑ کے مرے تو تم کہیں کیوں احسان کرتے ہو؟ پہلے قرضہ ہے ادا کرو. تمہارے احسان کی کیا ضرورت ہے؟ قرضہ ہے ادا کرو. یہ ہے قرآن نے نظام دیا. اور ہماری زندگی کیسی ہے میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتا بھی دیا اشاروں میں. ہم کتنے الٹے چل رہے ہیں, کتنے الٹے چل رہے ہیں, بالکل الٹے ہیں. سارا بوجھ ہم نے لڑکی والوں پہ ڈال دیا. اسی لیے ایک مرتبہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے فرمایا تھا کہ بعض غیر مسلم لڑکیاں جو اسلام سے کچھ انس رکھتی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلمان صرف شادی کے معاملے میں پکے مسلمان ہوتے تو لاکھوں لڑکیاں اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے تیار ہیں, مگر ہمارا معاملہ الٹا ہے. اسی طرح بہت سے احکام ہیں قرآن کے. میراث کا حکم ہے, ترکے کی تقسیم کا حکم ہے. آج مسلمان اس معاملے میں بہت کوتاہ ہیں. نکاح اور نکاح کے بعد کی زندگی میں حقوق اور ذمہ داریوں کا معاملہ ہے. آج مسلمان قرآن اور شریعت کے احکام سے دور ہے, جس کا بدترین نتیجہ یہ ہے کہ خود ہمارے شہر میں جو مسلمانوں کی بڑی غالب آبادی والا شہر ہے, جہاں مسلمانوں کی اپنی تہذیب اپنی تاریخ رہی ہے, آج یہاں کے بھی ان پولیس اسٹیشنوں میں جہاں گھریلو مقدمات ہے جا کر دیکھو تو برقع پوش عورتوں کی بھیڑ ہے سب سے زیادہ. 90% وہی ہے. جن عدالتوں میں اس قسم کے مقدمات ہیں وہاں مسلمانوں کی لائن لگی ہوئی ہے. سوال یہ ہے مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے پاس قرآن ہے, تمہارے پاس مکمل نظام زندگی ہے, تمہارے پاس بہترین شریعت ہے, پھر یہ برقع پوشوں کی بھیڑ کیوں ہے شادی پولیس اسٹیشنوں میں؟ یہ مسلمانوں کی لائن کیوں ہے عدالتوں کے اندر؟ اس لیے کہ مسلمان قرآن کے احکام پہ عمل. قرآن کے احکام, شادی مستقل رشتہ ہے ہمیشہ کے لیے نبھانے کے لیے, لیکن کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ علیحدگی ناگزیر ہو جاتی ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جائے, ٹھنڈے طریقے سے کیا جائے. تو اسلام نے جو نظام دیا, اللہ نے ہمیں جو طریقہ دیا, وہ طریقہ یہ تھا کہ دیکھو ایک طلاق استعمال کرو. ایک استعمال کرنے کے بعد 3 مہینے تک تقریباً قریب 3 مہینے اس تک تم کو اختیار ہے, جب چاہو سیکنڈوں میں واپس لے لو, کوئی پریشانی نہیں ہے. واپس نہیں لیا, 3 مہینے پورے گزر گئے تو ٹھیک ہے, علیحدگی کمپلیٹ ہو گئی, دونوں چاہیں دوسری جگہ رشتہ کر لیں. لیکن اگر کچھ وقت کے بعد 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بھر کبھی بھی پھر جی چاہا اور رائے بدل گئی کہ نہیں بھائی ہم پھر رشتہ جوڑ لیں گے, تو کبھی بھی 2 گواہوں کے سامنے نکاح کر لو, کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, نکاح کر لو پھر رشتہ جوڑ لو. ایک طلاق میں بھی یہ پورے راستے کھلے ہوئے تھے, دوسری طلاق میں بھی یہ پورے راستے کھلے ہوئے تھے. مثلا ایک دی واپس لے لیا, پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دوسری دی, دوسری دینے کے بعد بھی یہ راستے کھلے ہوئے ہیں. 3 مہینے میں جب چاہو واپس لے لو, واپس نہیں لیا علیحدگی مکمل ہو گئی, اس کے بعد بھی 6 مہینے کے بعد ارادہ ہوا کہ بھئی پھر شادی کر لیں گے, بغیر کسی رکاوٹ کے شادی کر لو. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے تیسری استعمال کر لی تو تیسری کے بعد یہ راستے تمہارے لیے کھلے ہوئے نہیں. اس طلاق کو کھیل مت بناؤ. تیسری کے بعد تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا نہیں ہے. اللہ نے یہ ترتیب وار نظام دیا, ہم نے بالکل جاہلوں کی طرح اس کا استعمال کیا, گولیاں داغ دیں ایک ساتھ, طلاق, کبھی میسج بھیج دیا, کبھی میل بھیج دیا, کبھی فون پہ بھیج دیا, کبھی غصے میں بول دیا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر بیرون ملک جا کے رہتے ہیں اور ان کے مسائل زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے میں بولتا ہوں کہ بے شادی کے بعد ساتھ رکھو. یہ جانے والوں کے مسئلے بڑے ٹیڑھے ہیں. کئی لوگ ایسے واقعات پیش آتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا, کیا بات ہوئی, تو شادی کے بعد چلے گئے تھے, 4 مہینے سے 6 مہینے سے دبئی میں تھے, غصے میں طلاق دے دیے فون پہ. میں بولتا ہوں بھائی ایسے ہی ہوگا, کیونکہ ایک آدمی جب نئی شادی کرتا ہے, صبح گھر سے نکل کے شام میں واپس آئے تو اسے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ بیوی صحیح ہے یا ماں صحیح ہے یا بہن صحیح ہے. دماغ گھومتا ہے اس کا. 4 گھنٹے باہر جا کے آئے تو صورتحال سمجھنا مشکل ہے. 6 مہینے سے باہر رہے تو کیا سمجھ سکتے تم؟ نہیں سمجھ سکتے. ادھر سے ایک فون جا رہا ہے, ادھر سے ایک فون جا رہا ہے, ادھر سے وہ بوم ہے, ادھر سے یہ بوم ہے, وہاں دماغ گھوم جاتا ہے اور آدمی طلاقیں استعمال کرتا ہے.
غرض یہ کہ ہم نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی. آج اس ملک میں ایسے قوانین بن گئے کہ ہمارے لیے شرعی اعتبار سے بہت ساری رکاوٹیں اور خرابیاں ہمارے لیے پیدا ہو گئی. ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. میراث اور ترکے کا حکم اتنا قرآن میں منصوص، واضح اور پکا قطعی حکم ہے. انسان جیسے ہی مر جائے اس کا ترکہ تقسیم ہو جاتا ہے خود بخود اللہ کے حکم کے مطابق. میراث کی نہ صحیح تقسیم ہے نہ بروقت تقسیم ہے. میراث نہ صحیح تقسیم کر رہے ہیں نہ اسے بروقت تقسیم کر رہے ہیں. بعض لوگوں کی اتنی زندگی گزر جا رہی ہے کہ خود اپنے مرنے کا وقت آ رہا تب تقسیم کرنے جا رہا. جب تک کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا، ایک دوسرے کے پاس مال حرام آ گیا، آپس میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد، اتنا دور تک اس کا اثر پھیلتا ہے کہ کچھ پوچھیے مت. ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. قرآن نے پردے اور حجاب کے لباس کے احکام دیے اور بتایا کہ عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے لوگوں کے سامنے سوائے ان رشتوں کے. حجاب اور لباس کے واضح احکام دیے گئے. لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن وآبائہن، ساری تفصیل بیان کی گئی. لیکن اب اس وقت خود مسلمانوں کا معاشرہ دیکھیے، اور اب تو عرب ملکوں کا بھی حال، جو مسلمان ملک ہیں ان کا بھی حال ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کی نمائش پہلے تو صرف جو مجمع اور گیدرنگ ہوتی تھی اس میں ہوتی تھی، اور اب تو انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایسی نکل گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے عورتیں اپنی بے لباسی کی، اپنی زینت کی، اپنی آرائش کی نمائش کر رہی ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے. لباس، رہن سہن، طور طریق، طرز زندگی، سب میں جیسے اس کلام میں کہا گیا کہ کیا عراق و پاک و ہند، کیا حجاز و مصر و شام، دین حق سے بے نیاز، کیا خواص کیا عوام، سب ہیں غیر کے گدا، سب ہیں غیر کے غلام، مانگ کر فرنگ سے لائے عاریت نظام. انگریزوں سے بھیک مانگ کے ایک نظام لائے ہیں، اس پہ زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ نظام حق جو تجھے پسند ہے، مدرسوں میں دفن ہے، مسجدوں میں بند ہے. تو میرے دوستو، قرآن کا کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صرف عبادات میں نہیں بلکہ معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں. کیونکہ دین کا جو پیغام پہنچتا ہے وہ عبادات سے زیادہ معاملات، معاشرت اور اخلاق کے ذریعے سے پہنچتا ہے. ہمارے معاملات قرآن کے مطابق ہوں، ہماری معاشرت قرآن کے مطابق ہو، ہمارے اخلاق قرآن کے مطابق ہوں، یہ ضرورت ہے. اور مسلمانوں کو اس وقت موجودہ حالات میں بہت ضرورت ہے کہ مسلمان اپنا کردار صحیح کریں اور اسلام کا صحیح نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. چند سوالات ہیں، کچھ ضروری باتیں ہیں اس کی جائیں گی. ایک یہ سوال آیا ہے کہ ہمارے محلے میں بعض قادیانی ہیں. قادیانی کافر اور مرتد ہیں، اور ان کے کفر و ارتداد پر پورا عالم اسلام متفق ہے. مسلمانوں کو ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قادیانیوں کا مسئلہ مسلمانوں کے دیگر فرقوں کی طرح نہیں. چاہے ان فرقوں سے کتنا ہی شدید اختلاف ہو، جیسے شیعہ میں بہت شدید اختلاف ہے وہاں، مگر قادیانیوں کا مسئلہ ان سب سے بالکل الگ ہے. کیونکہ قادیانی یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول نہیں تھے. نعوذ باللہ. ایک شخص قادیان میں پیدا ہوا، غلام احمد نامی، کیریکٹر کیسا تھا، کردار کیسا تھا اس کا تو پوچھئے نا. ایسا شخص تھا جو ایک اچھا انسان نہیں کہلا سکتا، مگر وہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ نبی و رسول ہے. اچھا کیا اب اگر وہ نبی رسول ہے تو اس کے بعد بھی آنے والا ہے کیا نبی رسول؟ نہیں، اس کے بعد نہیں آنے والا ہے. غلام احمد قادیانی ان کے نزدیک آخری نبی رسول ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس وجہ سے قادیانی مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے. قادیانی جو ہیں یہ اسلام کے خلاف بغاوت ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت ہے یہ. اس وجہ سے مسلمانوں کو ان سے کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر محلے میں بھی ہیں، ہمارے پڑوس میں بھی ہیں، صاف ان سے واضح کر دیا جائے کہ بھائی چکے آپ کا دین بالکل الگ ہے. لکھتے ہیں کلمہ وہ نمایاں طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر ان کے نزدیک محمد رسول اللہ سے مراد بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے،
نعوذ باللہ وہ یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ حضور جو ہے غلام احمد میں آ گئے تھے والعیاذ باللہ من ذالک، تو ان کے نزدیک وہاں پر بھی محمد رسول اللہ سے یہی مراد ہے، حضور مراد نہیں ہے، اور اس لیے کلمہ نمایاں لکھتے ہیں، سوشل ورک بھی کرتے ہیں، بہت پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور بھی سوالات ہیں لیکن چونکہ کافی وقت ہو گیا، انشاءاللہ کسی اور موقع سے ان سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور آج شب جمعہ ہے، اعمال جمعہ کا اہتمام کریں، اور کل جمعہ کا دن ہے۔ شب جمعہ ہمیشہ قیمتی ہے، رمضان میں آئے تو اور بھی قیمتی ہے، اس وجہ سے ہم سبھی لوگ خاص طور پر معتکفین اپنے اعمال میں انفرادی مشغول ہوں۔ جمعہ کے جو اعمال ہیں جن کی بہت فضیلت ہے، ان میں دو عمل بہت اہم ہیں، ایک درود شریف کی کثرت، دوسرے سورہ کہف کی تلاوت۔ بہت اہتمام کریں اس کا، آج بھی کریں، سال بھر بھی کریں۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے کا کیا معیار ہے؟ ایک بزرگ ہیں ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم، گجرات میں رہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کثرت درود شریف جمعہ کے دن کتنا ہونا چاہیے کثرت، تو اس کا اعلیٰ معیار 3000 مرتبہ ہے، اور اوسط معیار 1000 مرتبہ، اور کم سے کم درجے کا معیار 300 مرتبہ۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم ادنا سے اوسط، اوسط سے اعلیٰ کی طرف جائیں، 500 مرتبہ پڑھو، 700 مرتبہ پڑھو، 1000، 2000، 3000، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، اس لیے کہ جمعہ کے روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور درود میرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرے سورہ کہف کی تلاوت، اور اس کے علاوہ بھی اعمال جمعہ کے دن فجر میں سنائے جاتے رہتے ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ نماز عید الفطر جو ہے ریڈ ہلز پلے گراؤنڈ پر انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ وقت پر پہنچنے کا اہتمام کریں، اپنی جانماز اپنے ساتھ رکھیں، ہو سکے تو جو لوگ کمزور ہیں پانی بھی اپنا رکھ لیں، تھوڑا سا دھوپ کا بھی امکان ہے کہ گرمی بھی ہو سکتی ہے، تو بہرحال اپنی راحت سہولت کا انتظام رکھ لیجئے تاکہ کچھ وقت وہاں آپ کا گزرے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو ریڈ ہلز پلے گراؤنڈ پر نماز عید الفطر انشاءاللہ 8 بجے ادا کی جائے گی۔ ہماری مسجد میں بھی نصب رہتا ہے، ظاہر ہے کہ اصل تو فضیلت کھلے میدان میں بڑے مجموع میں نماز پڑھنے کی ہے، لیکن بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہی کے لیے رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو فقرہ کسنے والی بات ہو۔ حقیقت ہے، حقیقت یہی ہے کہ بھائی جن لوگوں کو اللہ نے صحت قوت دی ہے ان کے لیے عیدگاہ ہے، بڑا مجمع کی جگہ ہے، اور ظاہر ہے کہ کمزور معذور لوگوں کے لیے مساجد میں حسب ضرورت انتظام رکھنا چاہیے۔ کتنی مسجدوں میں رکھنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ویسے لوگ بھی پڑھ لیں، تو ویسا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے رہتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات عیب کی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو نماز ادا کی جائے گی وہ 9:30 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی، اور پلے گراؤنڈ میں وہاں پر انشاءاللہ 8 بجے نماز عید الفطر انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ آج دوپہر میں جو باتیں عرض کی تھی میں نے خصوصاً نوجوانوں سے اردو پڑھنے اور کسی ایک زبان میں مہارت حاصل کرنے کی، وہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا بھی جاری کیا جائے گا، بیان جاری کیا جائے، تو یاد دلا رہے ہیں کہ بھئی آپ حضرات اس سے بھی استفادہ فرمائیں کہ ضروری کام کی باتیں ہیں۔ محمد غوث جو پارکنگ میں خدمت کرتے تھے، کل رات طبیعت خراب ہو گئی تو عثمانیہ ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے، ان کے مالی تعاون کی بھی گزارش کی گئی ہے، آپ ان کے لیے جو تعاون کرنا چاہیں جناب ذاکر صاحب کے پاس جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور اچھا مدرسے کا اعلان ہے، مدرسے معراج العلوم حفیظ پیٹ کا اعلان ہوا تھا۔ حفیظ پیٹ میں یہ مدرسہ ہے، چند سالوں سے ہماری نگرانی میں یہ مدرسہ کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ جب ہم نے نگرانی میں لیا تھا تو شاید 17-18 کچھ بچیاں تھیں وہاں پہ، الحمدللہ 300 سے زائد لڑکے لڑکیاں ہیں، جو 2 فلور ہیں وہاں پر الحمدللہ وہ پورے بھرے ہوئے ہیں، اور مزید جگہ کی تنگی بھی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے
تعلیمی کام بھی اچھی طریقے سے انجام پا رہا ہے۔ ادارہ آپ کے تعاون کا مستحق ہے، آپ اس کا تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل فرما سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے۔ اے اللہ جو قرآن پاک پڑھا گیا، سنا گیا، اپنے کرم سے اسے قبول فرمائیے، ہماری میزان حسنات میں بنائیے۔ اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں، یقیناً بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ فضل فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دیجیے۔ اے اللہ رمضان کی جن لوگوں نے قدر کی ہے، اللہ ان کے ساتھ شامل فرما کر ہمیں بھی اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے۔ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری عمر کا جو حصہ غفلت میں، معصیت میں گزر گیا، معاف فرما دیجیے۔ جو باقی ہے تقوی اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ بڑی اور بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور بہت سے نہیں بھی کہہ سکے، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے، سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نصیب فرمائیے، مال حلال طریقے سے کمانے اور صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بے نکاح ہیں، اللہ ان کو مناسب رشتے عطا فرمائیے۔ اے اللہ خاص طور پر لڑکیوں کے ماں باپ جو فکر مند ہیں، اے اللہ ان کی فکروں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ان کو بہتر رشتہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح نرینہ غیر نرینہ اولادیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں، ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ جو لوگ شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام دینی محنتوں کی پوری حفاظت فرمائیے، مدارس کی، مراکز کی، اے اللہ خانقاہوں کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، تمام دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ صحیح اصول کے مطابق کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اپنے نیک محبوب مقبول بندوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دیجیے۔ ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله